لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں، کوئی ایسا خاندان نہیں، کوئی ایسا قبیلہ نہیں، کوئی ایسی قوم نہیں جو یہ خواہش اور تمنا نہ رکھتی ہو کہ ان کا آنے والا کل، ان کا مستقبل تابناک اور روشن ہو۔ اس قوم کے لوگ اس کا اثاثہ ہوتے ہیں، اور ان سب میں قیمتی اور بڑھ کر اثاثہ جس پر آنے والے کل کے لیے بنا کی جا سکتی ہے، وہ اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اس اثاثے کی کس طرح سے حفاظت کرنی چاہیے اور ان سے کیا توقعات وابستہ ہوں، اس بات کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بالنصر العزیز کا ایک اقتباس ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن اگر عملی اقدامات نہ ہوں اور صرف یہ خواہش ہو کہ ہمارا کل تابناک ہو، روشن ہو، تو یہ ایک جاگتے شخص کا خواب ہو سکتا ہے، ایک دیوانے کا خیال ہو سکتا ہے، اور یہ حقیقت میں نہیں بدل سکتا۔ کیونکہ جو قومیں دنیاوی ترقی کرتی ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ضرور محنت کی ہے، اس کے لیے کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کسی کی کوشش کو رائیگان نہیں جانے دیتی۔ اور مومنوں کا معاملہ کچھ اور ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، تو ان کی کوششوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اس اثاثے کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کوششوں کی بہرحال ضرورت ہے۔ حضور نے 15 اپریل 2006 کو آسٹریلیا میں جلسہ سالانہ پر مستورات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، یاد رکھیں ہر احمدی گھر جماعت کا اثاثہ ہے۔ کوئی بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کا گھر ضائع ہو جائے۔ جماعت کا اثاثہ ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ اور ہر بوڑھا ہے۔ ہر ایک کی تربیت کی کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں یہ اثاثہ ضائع نہ ہو۔ اس لیے تنظیموں کا نظام قائم ہے، تربیت کا نظام قائم ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو جماعت کا اثاثہ سمجھے۔ حضور انور نے فرمایا، سب سے اہم ذمہ داری عورت کی ہے، جس کے ہاتھ سے ایک نسل پل کر نکلتی ہے۔ اس لیے گھر کی سطح پر اگر ایک احمدی عورت اپنے فرائض کی بجا آوری کرے تو وہ بچے جو ایسی ماؤں کے ہاتھوں میں پل کر جماعتی زندگی میں آتے ہیں، وہ ہمیشہ نمازیں پڑھنے والے باوفا بچے ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت، تعلیم، نشو و نما کس طرح سے ہو، کن خطوط پر ان کے لیے کوشش کی جائے، آج کل اپنے اس پروگرام میں ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ شریک گفتگو ہوں گے مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم سید حافظ مشہود احمد صاحب۔ ان بزرگان سے ہم مرحلہ وار جو ہیں بعض سوالات جو ہم نے ترتیب دے رکھے ہیں، اس خیال سے کہ اس موضوع کو اچھی طرح سے کور کیا جا سکے، وہ ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خاصا جدید دور میں ہم نظر کریں تو تربیتی مسائل جو ہیں جہاں پر پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک چیز جدید ایجادات ہیں۔ یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کلیتاً ان سے روک دیا جائے اور ان سے بچے جو ہیں وہ ناواقف رہیں، تو وہ زندگی کے اس سیکھنے کے عمل سے پیچھے رہ جائیں گے۔ لیکن اس کی معتدل حد کہ
موبائل فون استعمال کرنے کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کا دورانیہ کتنا ہو. اسی طرح ویڈیو گیمز ہیں یا کارٹون دیکھنے کا بچوں کو شوق ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا جو ہے وہ رہنمائی ہے، اور کس قسم کی گیمز، اگر ویڈیو گیمز جو ہیں اس میں بھی بڑی ویرائٹی ہے، تو کیا آپ فرمائیں گے کہ بچوں کی رہنمائی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس زمانے کی یہ ایجادات ہیں، اور اس زمانے میں جو طرح طرح کی ایجادات ہو رہی ہیں، اگر ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کے دونوں پہلو موجود ہیں، دوہرے پہلو ہیں. اس کے فائدے کا پہلو بھی ہے اور اس کے نقصان کا پہلو بھی ہے. مجھے یاد ہے سیدنا حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے غالباً 1982 یا 1983 میں اطفال الاحمدیہ کا اجتماع تھا مسجد اقصیٰ میں، وہاں حضور نے جو خطاب فرمایا، اس میں اس وقت پاکستان میں VCR کا نیا رواج آیا تھا اور نیا اس کی دریافت ہوئی تھی، پتہ لگا تھا لوگوں کو. تو حضرت صاحب نے اس کے حوالے سے ٹی وی اور VCR کے حوالے سے بڑی خوبصورت بچوں کو، خاص طور پہ بچوں کو یہ تلقین فرمائی کہ یہ وہ ایجادات ہیں جو دراصل مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس لیے ہوئیں تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے اچھے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے جو جماعت کے سپرد کام ہوا ہے اسلام کے پیغام کا، وہ پہنچایا جائے دور دور اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو اس میں حضرت صاحب نے یہی فرمایا تھا کہ اس کے اس پہلو کو جو اس کا فائدے کا پہلو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو اس کی برا پہلو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو جہاں تک موبائل فونز اور گیمز کا تعلق ہے، یا یہ چیزیں چونکہ کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ دیکھی جاتی ہیں، تو اس پہ بھی یہی بات صادق آتی ہے کہ ان کے بعض اچھے پہلو، بعض فائدہ مند چیزیں ہیں، اور انہی میں بہت ساری برائیاں بھی پھر پنپتی ہیں، اور یہی جڑ بنتی ہے ان کی. تو اس لیے ان کا خاص طور پہ والدین کو بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ایک تو ایسی عمر میں جو کچی عمر ہے اس میں ان چیزوں میں بہت زیادہ ان کو انوالو کرنے کی کوشش، بچوں کو اس میں بہت زیادہ انوالو نہیں ہونا چاہیے. اور ایک حد تک مثلاً آپ نے کارٹون کا ذکر کیا، تو کارٹون عموماً ایسے ہوتے ہیں، ابھی تک تو ایسے ہیں جس میں صاف ستھرے ہوتے ہیں، یا تو وہ ایک حد تک جس سے بچوں کو نقصان بھی نہ پہنچے. مثلاً اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، موبائل فون ہے یا انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، یا جو بھی نئے آج ایجادات ہیں، آئی پیڈ ہے، اس قسم کی ٹیبلٹس ہیں، تو ان کے دیکھنے سے جہاں پہ آنکھوں پہ اثر ہوتا ہے وہاں پہ انسان کے بعض اوقات دماغ میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے ایک حد تک، اور خاص طور پہ جس طرح میں نے عرض کی کہ بچوں کی نشو و نما ہو رہی، ذہنی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، تربیتی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، اگر وہ اس میں بہت زیادہ پڑ جائیں گے تو وہ پھر اپنے جو اصل مقصد ہے اس سے دور ہو جائیں گے اور ان گیموں کا شکار ہو جائیں گے. پھر ان کے بعض پہلو ایسے، مثلا ٹیلی فون کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے کئی قسم کے لوگوں کے ساتھ رابطے ہو جاتے ہیں. انٹرنیٹ ہے، اس میں کئی سائٹس ایسی ہیں جو برائی کی طرف لے جانے والی ہیں. تو ایک تو اس میں یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر چھوٹی عمر کے بچے ہیں تو ایک حد تک ایک ان کی لمٹ مقرر کی جائے. ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں یا انٹرنیٹ پہ وہ کمپیوٹر چلا رہے ہیں یا آئی پیڈ ہے یا ٹیلی فون ہے، تو ایک حد تک اس پہ گیمز یا اس کا استعمال ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ پڑھائی میں عام طور پہ بچہ جو پڑھائی کی عمر جب شروع ہوتی ہے تو 4-5 گھنٹے وہ اسکول میں گزار کے آتا ہے. اس کے بعد اسے 2-3 گھنٹے گھر میں بھی کام، ظاہر ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. تو اس دوران جو اس کے کھیل کا وقت ہے جس میں دراصل اس کی جسمانی مشق بھی ہونی ضروری ہے. جو پرانے زمانے کی کھیلیں ہوتی تھی اس میں جسمانی مشق ہوتی تھی. اس لیے والدین کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو اس قسم کی کھیلیں بھی کھیلنی چاہیے اس بچے کو جس میں اس کی جسمانی مشق ہو، اور اس کے ساتھ پھر 1-8 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر اسے ٹیلی فون یا ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ یا کمپیوٹر پہ کوئی گیم کھیلتا ہے تو پھر اس حد تک اس کو اجازت دے دینی چاہیے.
لیکن اس میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ رات دیر تک یہ چیزیں نہ ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ کس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے. اب اس میں جو گیمز ہیں بہت ساری گیمز ایسی ہیں جس میں مختلف قسم کی گنز کا استعمال ہوتا ہے. اس سے بچے میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے اور اس میں پھر وہ کام کو عملی طور پہ خود کرنے کا اس میں ایک کہ وہ تھرل سمجھتے ہیں اور اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پھر نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. حضرت صاحب نے ہمارے موجودہ امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے 2011 میں جرمنی میں اطفال الاحمدیہ کے اجتماع پہ خطاب فرماتے ہوئے خاص طور پہ ان باتوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی. اس کا وہ لمبی حصہ کا ارشاد تھا اور بڑی خطاب تھا اس پہ، انہی باتوں پہ تھا. اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں پیش کر دیتا ہوں. مثلا حضرت صاحب نے فرمایا کہ جو اب نئی ریسرچ ہوئی ہے اس کے ذریعے سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مستقل ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر چلانے سے، انٹرنیٹ پہ بیٹھنے سے نہ صرف آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ اس سے دماغی نقصان بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات بچے دماغی طور پہ مفلوج بھی ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو انٹرنیٹ ہے اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو پھر ایسی چیزیں مثلا انسائکلوپیڈیا ہے، مختلف معلوماتی پروگرام ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ایجاد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے علم میں اضافے کا باعث ہونا چاہیے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ جو چیز ہے یہ میں بچوں کے لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں اور دیر تک، بلکہ حضور فرما رہے ہیں کہ آپ 14-15 سال کے بچے ہیں، آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں. اور پھر اس کے ساتھ حضرت صاحب نے فرمایا، میں وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں پھر ایک بیماری بچوں میں بڑی ہے آج کل یہاں پہ، وہ یہ کہ ماں باپ سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں موبائل فون لے دیں. حضور فرماتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں موبائل فون ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ تم بہت بڑا بزنس کر رہے ہو کہ تمہیں ہر منٹ پہ کوئی موبائل فون آنے چاہیے. حضور نے فرمایا بعض اوقات بچے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین سے رابطہ کرنا ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ والدین کو اگر رابطے کی فکر ہوگی تو وہ خود رابطہ کر لیں گے. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں، اس قسم کی باتیں جو ہیں، ان کو ایک حد تک اس کی اجازت دینی چاہیے. اور جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ 10 سال کی عمر تک بھی جو بچے ہیں ان کو بھی موبائل فون لے کے نہیں دینے چاہیے، بلکہ جب بچے یونیورسٹیوں کے، کالج کی عمر کے ہوں، جب ان کو ضرورت ہے، جب ان سے واقعی دور جگہ پہ جانا ہے، جب والدین کو رابطے کی ضرورت ہے، تو وہ اس کا استعمال ہونا چاہیے. پھر حضرت صاحب نے اسی میں خاص طور پہ یہ فرمایا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں بہت ساری بڑے نقصانات ہیں. مثلا حضور نے فرمایا کہ یہ کچی عمر ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات بچوں کو اپنی اچھے اور برے کی فہم ہی نہیں ہوتا اور بعض ایسے لوگ ان سے رابطے کر لیتے ہیں جو پھر غلط عادتیں اور گندی باتیں سکھاتے ہیں اور اس کچی عمر میں پھر وہ ان میں پڑھ کے بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں وہ بچے. تو یہ ساری اسی طرح انٹرنیٹ ہے. حضور نے فرمایا کہ اس میں اگر تو گھر میں والدین نے اس کو پراپر لاک نہیں کیا ہوا اس کی بعض سائٹس کو، تو پھر والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچے جو ہیں والدین کے سامنے ان کا استعمال کریں، اور اگر وہ لاک ہیں تو پھر ایسی سائٹس کو ہی دیکھیں جن سے فائدہ ہوتا ہے. تو گویا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے ایک حد تک، جس طرح میں نے عرض کی کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، تاکہ ان کی نیند بھی پوری ہو، ان کو کوئی کسی قسم کا نقصان بھی نہ اس سے ہو، اور ایسی چیزیں سیکھیں جو ان کی آئندہ زندگی میں فائدے کا باعث ہو. بالکل خان صاحب، جیسے آپ نے شروع میں ذکر فرمایا کہ ہر چیز کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، اور یہی قرآنی اصول ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر اس کا جو نقصان ہے وہ فائدے سے بڑھ جاتا ہے تو وہ چیز حرام کے زمرے میں چلی جاتی ہے. بالکل درست. کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کہ جو ہے خمر میں اور میسر میں، جوئے میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ جو ہے، ان کا نقصان جو ہے ان کے نفع سے زیادہ ہے، اس لیے منع فرما دیا. اس لیے کسی جگہ اگر یہ نظر آتا ہے کہ بچے اس موبائل فون سے، انٹرنیٹ سے، ویڈیو گیم سے جو ان کو اپنے ضروری اور فرض کام ہے ان کو چھوڑ کے اس میں کوتاہی کر کے، کمی کر کے ان کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ اس کی جو حرمت والا دائرہ ہے اس میں جا رہے ہیں. تو اس لیے وہ ان کے لیے پھر جائز نہیں ہے، ان کے لیے وہ درست نہیں ہے، اور وہ ان کو منع کیا جائے. پھر حضرت اس میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ چیزیں لے لیتے ہیں چھوٹی عمر میں،
تو اب وہ فون لینا، اس کو استعمال کرنا، اس میں پیسہ بھی شامل ہے. جی بالکل. جو اب ایسی عمر سے جب بچے کو عادت پڑ گئی کہ جب وہ ابھی کچھ نہیں کما رہا، ڈیپینڈنٹ ہے، اس وقت سے وہ اتنا خرچ کرنا شروع کر دے تو جب وہ بڑی عمر ہوگی تو وہ بڑھتا جائے گا اس کا معیار. اس لیے وہ پیسوں کے لیے بھی جو ہے وہ پھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں ادھر ادھر سے ناجائز طور پہ لینا. جب وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی اس کی، جو ان چیزوں کی وجہ سے پھر زائد پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا جن ملکوں میں اس میں کارڈ ڈلتا ہے جی تو یا یہاں پہ بھی جو پے ایز یو گو فون ہیں ان کو ظاہر پیسے ڈالتے ہیں، پھر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو وہ درست بات ہے کہ پھر وہ اگر والدین سے پیسے نہیں ملتے تو اس سے پھر غلط آتے پیدا ہوتے ہیں. کہ آگے جو ہے وہ معاملہ بڑھتا ہے. پھر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایسی قسم کی گیمیں ہیں کہ جن کا کانٹینٹ ایسا ہے، مواد ایسا ہے کہ وہ انسان کی نفسیات پر برا اثر ڈالتا ہے. کہ مثلا وہ مارنے کی ہیں، قتل کرنے کی اس طرح کی بنی ہوئی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ شوق اور ایسی خبریں ہیں آپ نے یقیناً آپ نے پڑھی ہیں، سنی ہوں گی کہ جی کسی بچے نے اس سے متاثر ہو کے اپنے ساتھی کو گن لے کے مار دی ہے جی بالکل اسکول میں. اور اب بچے تو دور کی بات، ایک پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک خبر میں کہ کسی ویسٹرن کنٹریز میں سے کسی ملک میں ایک گیم جو نکلی ہے، وہ خبر دے رہے تھے کہ کوئی GTA گرینڈ تھیفٹ آٹو جو ہے، جس میں وہ گاڑیاں چلاتے ہیں اور کوئی گاڑیاں چھینتے ہیں زبردستی لوگوں سے لے کے بھاگ جاتے ہیں. تو اچھا بھلا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، باقاعدہ روڈ پہ باہر نکلا ہوا ہے، لوگوں کو اسی طرح روک کے ان سے گاڑی چھینتا ہے، پھر جو ہے الٹی گاڑی چلانی شروع کر دیتا ہے، کہیں روڈ جو ہے درمیان سے کراس کر لیتا ہے جیسے وہ گیم میں ہو رہا ہے، اور باقاعدہ پولیس کے آگے جو ہے بھاگ رہا ہے. یعنی اتنا اثر ہو جاتا ہے ان چیزوں کا انسان کے ذہن پر کہ وہ اس خیالی زندگی جو ہے اس کو عملی حصہ سمجھنے لگ جاتا ہے. بالکل. مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچوں کو یہ بڑا کھول کے بتانے کی ضرورت ہے کہ خیال اور چیز ہے اور حقیقت اور چیز. بالکل. تو اس لیے ان گیموں کے، ان کارٹونز کے ایک یہ پہلو جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ، اور پھر جو ہے اب اس میں یہ جو بعض دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان میں بھی بعض یہ بھی خبر آتی ہے کہ بعض اوقات ایسے ممالک جہاں پہ اس قسم کی بچے گیمیں دیکھتے یا دیکھتے رہے ہیں، ان میں بھی یہ ہجان پیدا ہو کے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم یہ جو ہم ٹی وی پہ یا انٹرنیٹ پہ یا گیموں میں جو ہم ویپنز استعمال کرتے ہیں ان کو عملی زندگی میں بھی استعمال کر کے دیکھیں. تو وہ پھر اس قسم کے لوگوں کے بھی ہتھے چڑھتے ہیں اور پھر وہ تھرل کے طور پہ ان میں شامل ہو. جی بالکل ٹھیک ہے کہ جو اس طرح آج کل تنظیمیں ISIS وغیرہ، جی بالکل، اس میں کہتے ہیں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کو ان کے نظریات سے دلچسپی نہیں. جی بالکل. وہ صرف جو اپنی ان کی ایک ڈیزائر جو ہے وہ اندر کی ایک خواہش ہے نا کہ جی وہ اسلحہ استعمال کریں، لڑائی ہو، ایسے وہ عملی طور پہ جا کے، تو وہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. اس لیے بڑے گہرے جو اثرات ہیں ان چیزوں کے وہ ہوتے ہیں بچوں کی نفسیات پر. والدین جو ہیں، انسان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے کاموں کے لیے، وقت کی ضرورت ہوتی ہے، والدہ نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. ایک آسان حل اس کا وہ بچپن میں یہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو موبائل دے دیا کہ تم یہ کھیلو، اس کو ٹی وی آن کر دیا، یہ کارٹون دیکھتے رہو. ان کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے آگے چل کے اس بچے کے ذہن پر، اس کی نفسیات پر کیا اثر ہوں گے. اور وہ بچے جو ہیں وہ ایسے باقاعدہ جیسے کوئی نشے کا عادی ہو جاتا ہے، اس طرح ہو جاتے ہیں، ایڈکٹڈ ہوتے ہیں وہ پھر بچے، وہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑ نہیں سکتے. گزشتہ دنوں وہاں خبر ایک دیکھ رہا تھا کہ چائنا میں ایک نوجوان جو ہے وہ انٹرنیٹ کیفے میں 24 گھنٹے انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھا رہا اور وہیں بیٹھا فوت ہو گیا. وہ مسلسل جو ہے وہ وہاں سے ہلا ہی نہیں ہے کہ استعمال کرتے ہوئے اتنا اس کو وہ ایڈکشن تھی. یہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہی بیماری ہے کہ آپ جب مختلف سائٹس پہ جاتے ہیں تو آپ آگے سے آگے چلتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کتنا گزر گیا ہے، اور اسی میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ اپنے ساری جو بنیادی ضروریات انسان کی زندگی کے لیے اس کو بھی بعض اوقات بھلا بیٹھتے ہیں. کانوں میں وہ لگائے ہوتے ہیں ہیڈ فون اور پتہ نہیں چلتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو یہ درست میں بات ہے کہ اس سے بہت سارے نقصانات سامنے آ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر صاحب، مہربانی. آگے چلتے ہیں. آپ سب بچوں کی جیسے جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ عمر بڑھتی ہے تو کئی سٹیجز ان کی آتی ہیں. بچے جو ہیں
وہ بچپن میں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ والدہ کے ساتھ سوتے ہیں، یا اگر جگہ کم ہے بہن بھائی اکٹھے سوتے ہیں. بچوں کے کس عمر سے بستر جو ہیں وہ الگ کر دینے چاہیے؟ جزاک اللہ وسیم صاحب. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے متعلق مختلف احکامات دیے ہیں. اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو جو عربی کے الفاظ ہیں وہ برکت کے طور پہ میں پڑھ دیتا ہوں. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. حضور نے فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس موقع پر ان کے جو بستر ہیں وہ الگ کر دی جائیں. اور اس میں بلا شبہ بڑی حکمت ہے، کیونکہ یہ وہ عمر ہے 10 سال کی جس میں بچے کا شعور جو ہے وہ مزید آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہوتی چیزوں کی. تو بہت ساری قباحتیں ہیں اگر بستر الگ کر دیے جائیں جن سے بچہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے، اور اس کی صحت پر اور اس کے ذہن پر اور اس کی تربیت پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جزاک اللہ صاحب، مہربانی. خان صاحب، بچوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، والدین کی بھی ہوتی ہے کہ ان کی خوشی منائی جائے. یہ ایک عام جو مروجہ طریق ہے دنیا میں، معاشروں میں رائج، وہ سالگرہ منانے کا. اسلامی نقطہ نظر سے آپ بیان فرمائیں کہ سالگرہ کے متعلق کیا ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اسلام تو کسی بھی حکم کے لیے کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو قرآن کریم نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اس مقدس رسول کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، اور پھر اس دور میں اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے جس روحانی فرزند کو مبعوث کیا گیا حضرت مسیح علیہ السلام، آپ کے خلفاء، ان سب کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اولادیں ہوئیں، بچے ہوئے، صحابہ کے بھی بچے ہوئے، اور بڑے مالدار لوگ تھے وہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ہجرت کے بعد بھی جا کے وہاں پہ کاروبار کیا، اتنا کمایا کہ ان کی وفات پر ان کا اتنا سونا تھا کہ جس کو باقاعدہ عملاً کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے ان کے ورثاء میں تقسیم ہوا. تو یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بہت بہت سونے کی روٹی کھانا چاہتے تو کھا سکتے تھے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. لیکن انہوں نے کہیں پہ نہیں آتا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی سالگرہ منائی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی سالگرہ منائی ہوں. تو یہ کوئی اسلامی تصور نہیں ہے. دراصل حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے بہت مختلف مواقع پہ اس بات کو کھول کھول کر بیان کیا کہ یہ دراصل یورپ کی ایک رسم ہے، ایک یہاں کا رواج ہے. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو انسان سالگرہ کس چیز کی مناتا ہے؟ اس کی تو زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہوتا ہے، تو خوشی کس بات کی؟ ہاں، اگر خوشی منانی ہے تو اس بات کی منائی جائے، یہ سوچ کے کہ اللہ گزشتہ سال سے اس سال میں یہ جو سال گزرا ہے، 365 دن گزرے ہیں، اس میں میں نے روحانی لحاظ سے یا عملی تیرے در پہ جو خدا کو پانے کا مقصد ہے، زندگی تک کا مقصد تو یہ ہے نا کہ جنوں انس کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عبد بنے، تو اس کی عبودیت میں کتنا اس نے ترقی کی اور کتنا وہ روحانی طور پہ کامیاب ہوا ہے. اگر یہ سوچ کے وہ کرتا ہے تو پھر تو خدا کے آگے جھک ہی سکتا ہے انسان. تو اس دن دعا کرنی یا اس بچوں کو خاص طور پہ دعائیں دینا، یہ تو اسلامی طور پہ موجود ہے. لیکن یہ کہ باقاعدہ اس کے لیے کیک کاٹا جائے، کوئی فنکشن کیا جائے، ایسا کوئی بھی ہمیں نہیں ملتا. بلکہ حضرت صاحب فرماتے ہیں، حضرت خلیفۃ مسیح رابع سے کسی نے پوچھا کہ حضور بعض اوقات غیر از جماعت لوگ یا غیر مسلم لوگ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں تو تحفے لے آتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ ان کو بھی تو کچھ کھانا کھلانا ہوتا. حضرت صاحب نے فرمایا یہ بھی ایک بہانہ ہے، بہانوں سے بتایا جاتا ہے کہ میری یہ ڈیٹ آف برتھ ہے، اور پھر وہ تحفے لے آتے ہیں. ہاں، اگر وہ ویسے آ جائیں تو اسلام نے مہمان نوازی سے منع نہیں کیا. حضرت صاحب کا ایک حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کا ایک اقتباس ارشاد پڑھ دیتا ہوں حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. حضور فرماتے ہیں کہ میرے مرحوم والد
حضرت امام جماعت احمدیہ ثانی برتھ ڈے کی رسم کے سختی سے مخالف تھے۔ ان کی زندگی میں کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ برتھ ڈے منائے، اور جب بھی ان کے علم میں ایسی بات آتی تھی تو بے حد ناراض ہوتے تھے۔ تو یہ خلفاء کا تو یہ طریق رہا، اور جیسے میں نے عرض کی، نہ وسلم نے، نہ خلفاء نے، نہ صحابہ نے، نہ مسیح موعود نے، نہ مسیح موعود کے خلفاء نے، نہ ان کے صحابہ نے، کسی ہمارے بزرگوں میں کوئی ایسی روایت ہی نہیں۔ اس لیے اس میں خاص طور پہ ہمارے جو احمدی ہیں یہاں ویسٹرن دنیا میں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے، میں نے جان بوجھ کے صحابہ کی امارت سے ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کیا حرج ہے کہ ہم ایک کیک لے آئیں اور بچوں کو کچھ کھلا دیں۔ تو یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اسلام نے جن بدعتوں سے منع کیا اس سے بچنا چاہیے، اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق خود بھی زندگی گزاریں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ جی بالکل خزاں، اور جیسے آپ نے ذکر کیا نا بدعات کا، تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بات شروع کی، حضرت مسیح علیہ السلام کی منظوم کلام میں، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ حضور نے یہ اپنے بچوں کے متعلق ہی لکھا ہے، یعنی محمود کی آمین کے نام سے جو حضور نے نظم لکھی، تو اس میں یہ شعر ہے کہ تیرا نبی جو آیا اس نے خدا دکھایا، دین قویم لایا بدعات کو مٹایا، حق کی طرف بلایا مل کر خدا ملایا، یہ روز کر مبارک سبحانہ میں یاران۔ اور آگے جو ہے وہ بچہ کہ قرباں ہے تجھ پہ سارے جو ہیں میرے پیارے، احسان ہے تیرے بھارے گن گن کے ہم تو ہارے۔ تو بات یہ کہ یہ ایک اگر منانے کی کوئی بات ہے، جو اچیومنٹ ہے وہ یہاں سے ہمیں نظر آتی ہے، اسوا وہاں سے لینا چاہیے کہ آمین کی تقریب ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں کہ بچے نے کوئی کام تو کیا نا، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ پڑھ لیا، کوئی توفیق ملی ہے، کوئی شکرانے کا موقع پیدا ہوا ہے، سال گزرتا گیا ہے، اس میں کہ آپ کی اور بچے کی کیا محنت ہے کہ جی اس نے کون سا کمال کر دیا کہ اس کے سال گزر جانے پر اس کا جشن منایا جائے کہ اس نے سال گزار دیا۔ جی بالکل، کہ کمال ہے، دیکھیں کہ اتنا عظیم یہ بچہ ہے کہ اس نے سال گزار دیا، وہ تو دن چڑھا اور ڈھل گیا اور سال گزر گیا، اور اس کی زندگی میں سے بیچارے کی کم ہو گیا۔ بالکل یہی بات، تو اس لیے خدا جانتا ہے باقی کتنی زندگی ہے، اور اصل اور اصول یہ ہے کہ جس چیز کی بنا نہیں ملتی اسلام میں، بالکل اگر منانی ہو تو سب سے بڑھ کے سب کی سالگرہ منا لیں، ہر احمدی خوشی سے منا لیں، کہ لیکن کبھی ہوا ہے کہ ایسا کہیں خیال گزرا ہو؟ بلکہ بعض خطوط آتے ہیں حضرت صاحب خدمت میں، باقاعدہ سوال کہ حضور سوال یہ ہے کہ کیا سالگرہ منانا جائز ہے یا اس کی اجازت ہے؟ تو صاف لکھا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، اس قسم کے واضح طور پر۔ اور بعض لوگ حضرت صاحب کو حضور کی سالگرہ والے جس دن پیدائش والے دن حضور کو مبارکباد دیتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا یہ تو اسلام منع کرتا ہے۔ تو ہمارے آقا جو ہیں، جن کا اسوہ ہمارے لیے اس دنیا میں اس زمانے میں جو سب سے قابل تقلید وجود ہیں، وہ ہمارے امام ہیں۔ تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ 6 ارب دنیا میں اگر خدا کا کوئی محبوب بندہ اس وقت ہے تو وہ ہمارے امام ہیں، اس کو دیکھ لیں، اور احمدیوں کو تو خاص طور پہ انہیں دیکھ لیں، اور بس جو وہ کرتے ہیں کرتے جائیں۔ ہمارا کوئی بھی بچہ جب وہ بڑھ کے ہے کسی طرح، بالکل کہ اس سے زیادہ جو ہے، تو اس لیے جب مختصر طور پہ بات یہ ہے کہ خواہ بہانے بنانے اپنے لیے یا بچوں کے لیے، اور دوسری یہ چیز ہے کہ ہم اس معاشرے میں، مغربی معاشرے میں ہے، یہ اس کی رسومات کا حصہ ہے، تقلید کا حصہ ہے، ان چیزوں سے انسان کو مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اس سے ڈر نہیں جانا چاہیے، اگر آپ جس بات کو درست سمجھتے ہیں اس پر قائم رہنا چاہیے۔ اس لیے یہ زیادہ سے زیادہ یہ وقتی بات ہے، کل کو انشاءاللہ احمدیت کا غلبہ ہوگا، کوئی بھی یہ نہیں کر رہا ہوگا تو اس وقت جو منا رہا ہوگا وہ عجیب لگے گا، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ چیز جو ہے اسلامی اقدار کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آج جہاں جو لوگ کمزوری کی وجہ سے ڈرے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی وہ اس کے دوستوں نے منائی ہے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ فلانا یہ کہتا ہے، بچوں میں بھی کانفیڈنس جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، اور خود بھی جو ہے انسان کو
پوری بصیرت کے ساتھ اس بات پر قائم ہونا چاہیے کہ یہ وجہ ہے، اس وجہ سے ہم نہیں مناتے، اور اس میں کسی قسم کی شرمندگی کی اور خفت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو بڑا حاصل کر لیا دنیا نے اور ہم اس سے جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسان جب تک والدین کو خود اس پر خود اعتمادی نہیں ہوگی تو بچوں کو کہہ نہیں سکتے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں تو وہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ڈر کے اگر ایک قدم اٹھایا تو کل کو 2، 3 اور 4 اور اٹھانے پڑیں گے، اور ان کی بہت ساری رسومات ہیں اور تقلید ہیں جن کو ہم کسی طرح بھی پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیشہ بچے کو پہلے سٹیپ سے جو ہے وہ سمجھانا چاہیے کہ یہ ہماری حدود ہے، یہ ہمارا طریق ہے، اور حکمت کے ساتھ بچے کو ڈرا کے چپ نہیں کرنا چاہیے کہ جی یہ لکھا ہے اور بس تم نے اس سے زیادہ پوچھنا بھی نہیں اور کرنا بھی نہیں۔ بچہ جو ہے اس کی وہ عمر ہے کہ وہ بیچارہ ساری باتیں نہیں سمجھتا، اس لیے اس کو سمجھا کر، حکمت بتا کر، اس کے فائدے اور نقصان بتا کر جو ہے پھر اس کے سامنے بات رکھنی چاہیے اور اس کو سمجھانا چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اپنے دوستوں سے نہ اپنے معاشرے سے۔ جو بات درست ہے اور حق ہے اس پر انسان کو قائم رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔